بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد اقبال کی غزلیات اردو نصاب سال دوم میں شامل ہیں 2 غزلیں۔ تو اقبال کی پہلی غزل کا پہلا شعر: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، آداب طریقے، خود آگاہی خود کو جاننے کے، خود کو پہچاننے کے۔ تو جب عشق خود کو پہچاننے کے آداب طریقے انداز سکھا دیتا ہے، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو غلاموں پر، عام لوگوں پر اسرار شہنشاہی کھل جاتے ہیں۔ اسرار سر کی جمع ہے، سر کہتے ہیں راز کو، اسرار راز، شہنشاہی بادشاہت، حکومت۔ تو غلاموں پر بھی، جو لوگ محکوم ہوتے ہیں وہ بھی بادشاہت کے راز جان جاتے ہیں۔ اب اس شعر میں جو بات شاعر نے مشروط کی ہے خود آگاہی کے لیے، وہ ہے عشق۔ نظریہ عشق اقبال کے ہاں بہت مضبوط ہے اور مختلف ہے۔ اقبال کے ہاں عشق وہ عام عشق نہیں جو دوسرے شعراء کے ہاں، روایتی شعراء کے ہاں ہے۔ یہاں عشق سے مراد اقبال لیتا ہے عزم، ارادہ، کچھ کرنے کا جنون، جذبہ، عشق الہی، حقیقی محبوب کا عشق، عشق رسول، حقیقی محبوب کے محبوب سے عشق۔ یہ اقبال عشق کو بتاتا ہے، اور یہ ایک بلند تر درجہ یہاں عشق کا ہے، اور عشق کا وہ نیچ تر درجہ جو عام شعراء کے ہاں موجود ہے کہ صنف مخالف سے جو محبت ہے اسے وہ عشق کا نام دیتا ہے۔ تو اقبال کے ہاں یہ عشق اس طرح کا نہیں ہے، یہ بلند تر ہے، یہ حقیقی مقصد یا محبوب کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو جب بندہ وہ صحیح اور سچے اور حقیقی عشق کو اپنا لیتا ہے تو دھیرے دھیرے اس پر خود آگاہی کے آداب، خود آگاہی کے طریقے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، خود آگاہی خود کو پہچاننے کے۔ دوسری جگہوں پر اقبال نے خود آگاہی، خودی بھی جو اصطلاح ہے وہ استعمال کی ہے۔ تو خود آگاہی اور خودی ایک ہی چیز ہے، یعنی خود کو پہچان لینا اور اپنے آپ کو مضبوط کر لینا۔ جب عشق آ جاتا ہے نا اور عشق کے مرحلے طے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر بندہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے نفس پر قابو آ جاتا ہے، اور اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف رکھے ہیں، اندر خوبیاں رکھی ہیں، وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ نمایاں ہو جاتی ہیں، وہ مضبوط اور طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایسا بندہ جو عشق اختیار کر لیتا ہے وہ عام بندہ نہیں رہتا۔ وہ اگر غلام ہے، عام ہے، محکوم ہے، تو اس کے ذہن میں بھی بڑے بڑے کام کرنے کے، اونچے کام کرنے کے راز کھل جاتے ہیں، اس کو معلوم ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے کام، حکومت ہے، حکمرانی ہے، اور سلطنت ہے، سلطنت کو چلانے کے امور ہیں، تو چنانچہ وہ سب جان جاتا ہے۔ اب اقبال کے اس نظریے کی مثال اگر ہم ڈھونڈیں، دیکھیں، تو صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے سے پہلے صحابہ کیا تھے، اور جب جڑ گئے اور عشق رسول، عشق الہی دلوں میں جگہ کر گیا، تو پھر وہ عام نہ رہے، بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے تہو بالا کر دیا اور مضبوط ریاست قائم کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیں، وہ خلیفہ دوم بنے، اور ان کا رعب اور دبدبہ شرق و غرب میں تھا، ایران اور روم تک تھا۔ ایک دفعہ جب وہ مکہ کے پہاڑوں میں سے گزر رہے تھے تو وہاں پہاڑوں میں کھڑے ہو کر وہ رونے لگے اور کہا، عمر تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم ان پہاڑوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اے عمر تمہارے والد پھر تمہیں رات کو ڈانٹتے تھے، اے عمر تم سے اونٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے، آج اے عمر شرق و غرب پر تیرا ڈھنکا بج رہا ہے، تیری حکومت ہے، اے عمر تمہارے اندر یہ خوبی، یہ صلاحیت، یہ حکمرانی کے اسرار کہاں سے آ گیا؟ تو ظاہر ہے عمر کا یہی جواب تھا، اے عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے سے، حضور کے عشق سے، عشق الہی سے خود آگاہی ہوئی ہے، راز کھلے ہیں، اور ایک آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا خلیفہ عمر بنا ہے۔ تو اقبال کے اس شعر سے
اگر ہم ایک میں نے مثال دی، کئی مثالیں ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اقبال کا شعر ان پر صادق آتا ہے۔ تو اقبال نے عشق کے حوالے سے اور بھی اشعار کہے ہوئے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یعنی عشق کے دیار میں، شہر میں اپنا مقام پیدا کر، یعنی عشق میں کوئی نہ کوئی مقام حاصل کرو، پہلے عشق سیکھو، عشق وہ اعلیٰ درجے والا اپنے اندر لے کر آؤ، اس میں ایک درجہ پاؤ، پھر تم نئے زمانے اور نئے صبح و شام پیدا کرو گے۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ ایک اور شعر ہے اقبال کا کہ صبح گاہی کی ہوا نے، صبح کے بعد چلنے والی ہوا نے مجھے پیغام دیا ہے کہ جو خودی کو پہچان لیتے ہیں انہیں بادشاہی والا مقام، اونچا مقام مل جاتا ہے۔